امام اور مقتدی کی نیت کی کہ دونوں کا یہ اندازہ ہے کہ بھی دونوں ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں یا دونوں عصر کی پڑھ رہے ہیں، اور اس کے باقی ان کو پتہ ہی ہے کہ یہ ٹائم ہے اور اس کے پیچھے ہوں، اور اس نے اللہ اکبر کر دیا. تو یہاں پہ بھی دو دفعہ چانس ایسا ہوا ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور وہ کیا نماز پڑھ رہا ہے، فرض پڑھ رہا تھا، نفل پڑھ رہا تھا، ظہر کی لیٹ ہوتے ہوتے وہ پڑھ رہا تھا، یا عصر شروع ہو گئی وہ پڑھ رہا تھا. پیچھے سے ایک بندہ آیا، کندھے پہ ہاتھ لگا کے اس نے کہا یہ نماز شروع ہو گئی. تو وہ ایسا کیوں ہے؟ وہ کون کرتے ہیں؟ کون سے مطلب فقہ کے اندر وہ ہے؟ اور یہ کسی بھی وہ صرف اہل حدیث کے ہاں ہے. اہل حدیث کے ہاں مقتدی اور امام کی نیت کا ایک ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن چونکہ آپ نے عربوں کو ایسا کرتے اکثر دیکھا ہوگا، عرب چونکہ بہت زیادہ مکس ہو گیا ہے نا سب کچھ، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کون سا اوپینین ہے. بس وہ دیکھتے ہیں کہ شیخ نے کہہ دیا تو شیخ ہو، چاہے اہل حدیث ہو، اور یہ حنبلی ہی کیوں نہ ہو. اچھا، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے اوپینین میں اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن ان کو شیخ نے کہہ دیا ہے تو شیخ وہ اہل حدیث ہے، وہ شیخ ان کو یہ جو جتنے بھی وہ مسائل الجرابین کر رہے ہوتے ہیں وہ کسی بھی اس میں مسلک میں اس انداز میں اجازت نہیں ہے جس انداز میں یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے سنا ہوتا ہے کہ شیخ نے کیا ہے، وہ کسی اہل حدیث شیخ نے بتایا ہوگا، پھر انہوں نے کہا کہ عربی بولتا ہے اور شیخ ہے اور ٹوپی پہنی ہوئی ہے، تو بس بات ختم ہو گئی، اس پر عمل شروع کر دیا انہوں نے. تو ان کے ہاں یہ سب کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے ساری. کی بات ہے تو وہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ایک بندہ پاڑی سنت رہا ہے اور پیچھے سے دوسرا تو وہ سمجھتا ہے یہ فرض پڑھ رہا ہے اور وہ پیچھے شروع ہو جاتا ہے، تو پھر بھی اس کی ہو جائے گی اہل حدیث کے لحاظ سے بھی. اہل حدیث کے حساب سے تو ہو جائے گی، باقی کسی لوگوں کے حساب سے نہیں ہوگی. اہل حدیث کے حساب سے تو چاہے امام کی کوئی بھی نیت ہو، وہ پیچھے کھڑے ہو کے اپنی نیت سے نماز پڑھ رہا ہے نا، بس ختم ہو گیا. اس کا مطلب پھر جماعت کا جو کنسپٹ ہے وہ بڑا لوز ہو گیا. اس کے مطلب کچھ بھی کوئی کر رہا ہے بس پیچھے کھڑے ہو جاؤ تو جماعت شروع ہو گئی. ہاں بالکل ایسا ہی ہے، ان کے ہاں تو ایسا ہی ہے. ان کے ہاں تو آپ داخل ہو کے آپ نے اپنی نیت جو کی وہ جماعت میں آپ شامل ہو گئے، اور اپنی نیت جو کی وہ آپ کی نماز ہو گئی. اگر اتفاقاً آپ کی اور امام کی نیت ایک ہے تو ایک ہے، نہیں بھی ہے تو ٹھیک ہے. ایک ایگزامپل ہے کہ ایک بندے نے ظہر کی فرض نماز ابھی پڑھ لی ہے اور اس کے فجر کی قضا تھی، وہ قضا کے دو فرض پڑھنے لگ گیا. پیچھے سے بھگ آیا اور اس نے چار ظہر کی نیت کر کے پیچھے کھڑا ہو گیا. دو کے بعد سلام پھیرا، وہ اپنی دو کنٹینیو کر رہا ہے، چار فرض پورے کر رہا ہے. آپ ایسا ہی کرے گا وہ اگر اہل حدیث ہے یا ایسا عرب ہے جس نے اپنے آپ کو یعنی کسی سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے، لوگوں کو دیکھتا ہے اور دیکھتے دیکھتے اس نے بھی وہ کام شروع کر دیا ہے. وہ ایسے عجیب و غریب سے کام لوگوں کو دیکھے ہم نے کہ حیران رہ جاتے ہیں. مطلب جس کی اہل حدیث کے ہاں بھی گنجائش نہیں ہے وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ بس آپ پھر اپنی مرضی کے کر رہے ہوتے ہیں. میں نے ایک بچے کو دیکھا، خوبصورت نوجوان بچہ تھا، اور وہ بڑی محنت کر کے مسجد میں آیا تو وہ وضو کے لیے اس نے جو چھوٹی چھوٹی جرابیں نہیں ہوتی ہیں جو جس میں اینکل وینکل نظر آ رہی ہوتی ہے، اس پر مسح کیا، پھر وہ جراب بھی اتار کے چلا گیا. تو یہ تو کسی کے ہاں بھی جائز نہیں ہے، لیکن وہ اہل حدیث کے ہاں بھی ناجائز ہے. لیکن وہ لگا ہوا تھا، وہ بیچارہ محنت بھی کر رہا تھا، کوشش بھی کر رہا تھا، اور اس کا وضو ہی نہیں تھا تو نماز کہاں سے ہوگی. جزاک اللہ. دوسرا ایک کوشچن ہے